خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, سحر کا دسترخوان ہے, وسیم وسیع صاحب بھی ہیں, اذان فجر دیں گے انشاءاللہ. جس طرح میں نے کہا بس تھوڑے دن ہی رہ گئے ہیں تو تھوڑی سی نشستیں رہ گئی ہیں, سوالات بہت سارے ہیں, تو ہم اس نشست میں بھی کوئی نہ ایک موضوع تو رکھیں گے, لیکن ذرا کچھ سوالات بھی انٹرٹین کر لیں گے. ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں بہت ساری کوئریز آئی تھیں, رضا داؤدانی صاحب, اس میں وہ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ تھوڑا سا اس کی تفصیلات ہے, تو ہم نے اس سیگمنٹ میں ٹائم نہیں بچا تھا تو اس کا جواب نہیں لیا تھا. مفتی عامر صاحب اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر دیجیے گا کہ فقہ جعفریہ کے مطابق آرگنس ڈونیٹ کرنے کا معاملہ بعد از مرگ, کہ کوئی انسان کہے کہ بھائی میں نے چلا جانا تو میری آنکھیں کس کام کی ہیں, تو میں ڈونیٹ کرتا ہوں, کسی کی کام آ جائے گی, کچھ دیکھ لے گا ساری زندگی, تو یہ کیا ہے؟ مفتی عامر صاحب مزید ڈیٹیلز بتائیں گے. اس دن آپ نے کہا تھا کہ شاید گنجائش کم ہے, لیکن مزید بھی آپ بتائیے گا, آپ بتا دیجیے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ہمیں شروع کرنا پڑے گا زندگی سے. اچھا, کہ زندگی میں مثال کے طور پر ایک شخص ہے, بلڈ ڈونیشن دینا چاہتا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب یہ کہ جی ہاں یہ جائز ہے. صحیح. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا آرگن وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے کہ جس کے بعد اس کی زندگی تقریباً نارملی چل سکتی ہے, جیسے 2 گردے ہیں تو ایک گردہ اگر ڈونیٹ کر دیا جائے تو کیا اس کے بعد وہ اپنی زندگی ٹھیک طرح چلا پائے گا؟ ممکن ہے کوئی معمولی فرق پڑے, لیکن یہ کہ بہرحال بائی اینڈ لارج کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس کی بھی اجازت ہے. صحیح. اسی طریقے سے اسکن کے حوالے سے کبھی کبھی اپنے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے کہ یہاں کی اسکن کاٹ کر کسی اور جگہ لگائے گی, تو اس کے اندر بھی کوئی پرابلم نہیں. اگر فرض کیجئے کہ یہ ضرورت کسی اور کو پیش آتی ہے, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں. پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اگلا, کہ اگر ایک انسان اس دنیا سے جا رہا ہے تو کیا وہ یہ وصیت کر سکتا ہے؟ جواب جی ہاں, یہ وصیت بھی وہ کر سکتا ہے کہ میرے بعض آرگنز کو دوسرے کو ڈونیٹ کر دیا جائے. اب اس کے اندر یہاں پر ظاہر ہے کہ تھوڑا سا تفصیل ہے, اور وہ تفصیل اس طرح سے ہے کہ مثال کے طور پر بعض فقہاء نے یہ بات کہی کہ وہ جو مرحوم ہے, اس مرحوم کے آرگن کو لگانے کے نتیجے میں اگر کسی دوسرے مسلمان کی زندگی بچ سکتی ہے تو پھر یہ جائز ہوگا. اگر اس نے وصیت کی ہے اور وصیت کے بعد اس کے جسم کے اس آرگن کو لگانے سے جو دوسرا ایک مسلمان ہے اس کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے, تو اس کام کو آغا سیستانی مثلاً وہ جائز کہتے ہیں. بعض دوسرے فقہاء نے اس سے بھی آگے کی بات کی ہے کہ نہیں, زندگی بہتر ہو سکتی ہے, تو بھی اس کے اندر انہوں نے اجازت دی ہے. نہیں دیکھ سکتا اور اب دیکھ پائے گا تو کوالٹی آف لائف میں فرق آ جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے یہاں فقہاء کے اندر مختلف آ رہا ہے, لیکن یہ کافی گنجائش اس کے اندر رکھی ہے. خود ایران کے اندر بھی چونکہ آیت اللہ خامنہ ایک پوری حکومت کو رن کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی اس کے اندر کافی فتاویٰ دیے ہوئے اور کافی گنجائش کا مظاہرہ اس کے اندر کیا ہے. اچھا, یہاں پر 2 باتیں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ فرض کیجئے کوئی غیر مسلم ہے, ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے دین کے اعتبار سے اپنے جو بھی وصیت کرنا چاہتا ہے, تو وہ اگر کسی مسلمان کو لگائی جائے تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ اس نے یہ وصیت کی تھی اور اس کے قانون کے مطابق اس کی اجازت تھی اور اس کے جسم کا کوئی حصہ یہاں پر لگایا جائے, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے کسی چیز کو بلڈ کر کے, مثلا اسٹیم سیلز کو گرو کر کے اس طریقے سے اگر کوئی پروڈکٹ ڈیولپ کی جاتی ہے, وہ اگر لگائی جاتی ہے, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی جانور کے کسی آرگن کو کسی انسان کے جسم میں منتقل کر دیا جائے تو منتقل ہونے کے بعد وہ اسی کے جسم کا حصہ مانا جائے گا, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں مطہرات کی ایک پوری بحث ہے کہ جس کے اندر انتقال کا ایک عنوان ہے کہ جس طریقے سے کسی اور کا خون ہے وہ آپ کے خون میں اگر آ جائے تو پھر اس کے بعد وہی حکم آئے گا کہ جو آپ کے خون کا ہے. اسی طریقے سے آرگن کا بھی یہی ہوگا کہ وہ آرگن کسی کا بھی تھا, چاہے وہ پلاسٹک کا تھا فار ایگزامپل, یا کسی جانور کا تھا, لیکن آپ کے وجود کے اندر آنے کے بعد وہ آپ ہی کا حصہ شمار کیا جائے گا, اور اس میں بھی کوئی پرابلم. خلاصہ یوں کرو تو ٹھیک ہے کہ فقہ جعفریہ میں اس کی بہرحال گنجائش ہے, پھر مجتہدین کی اپنی اپنی ڈیٹیلز ہیں, لیکن اس نے بلینکٹ منع نہیں کیا گیا ہرگز بھی, بلکہ اجازت ہے جو کہ آگے بھی بڑھتی جا رہی ہے الگ الگ مجتہد اور جدید دور کے اجتہاد کے ساتھ. جی ہاں, اور تفصیلات ظاہر ہے, پھر ظاہر اپنی ڈیٹیلز ہیں وہ تو. مفتی عامر صاحب اس میں کچھ مزید؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بھائی, اس میں سب سے پہلے تو اسی ترتیب سے میں عرض کروں گا کہ جس کا داؤدانی صاحب نے ذکر کیا, تو ہمارے یہاں بھی جو ریجنریٹ ہو جاتے ہیں, بلڈ ہے, جلد ہے, اس میں تو منع ہی نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. باقی رہ گیا یہ کہ باقی آرگنس, تو اس میں تھوڑی سی ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں فتویٰ وہی ہے جو مفتی سہیل صاحب دے چکے ہیں, کیا اجازت نہیں ہے. صحیح, فتویٰ وہی ہے, بالکل صحیح مفتی صاحب نے فرمایا تھا. دعوت فکر یہ ہے کہ دراصل یہ ہے دور جدید کا مسئلہ.
پہلے یہ مسائل نہیں تھے، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنا اتنی سارا ٹیکنالوجی medical نہیں science تھی، پہلے جو ہے وہ باڈی پارٹس کو ٹرانسپلانٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے آپ کہیں کہ نصوص اس میں ہیں، فقہا کے جزیات اس میں ہیں، تو بالکل نہیں ہے، صحیح، یعنی یہ اجتہادی اور دور جدید کا ہی شریعتاً مسئلہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب آج کی تاریخ میں تقریباً 18 باڈی پارٹس ایسے ہیں جو منتقل کیے جا سکتے ہیں اس وقت تک۔ سائنس جو ہے وہ آنکھ ہیں، کان ہے، ناک ہیں، اسی طریقے سے اپنا کیا کہتے ہیں یہ کڈنی ہے، بہت سارے آرگنس ہیں جو آپ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ نہیں ہیں، ریفلیکٹ کرتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ واقعتاً ہمارے پاس امانت ہے، لیکن ریفلیکٹ کرنے کے بعد ایک مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ اس پہ غور کرے کہ کیا یہ ریفلیکشن کسی اور نصوص قرآنی سے تو نہیں ٹکراتا۔ بالکل جب صحیح۔ ہم دیگر نصوص قرآنی کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں جس طرح یہ بات موجود ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، ہاں۔ ویسے یہ بات موجود ہے جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی، بچائی اس نے ساری انسانیت کی زندگی بچائی۔ Yes۔ تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کو بچانے کا بھی حکم ہے۔ تو اب یہاں پہ چونکہ انسان کی زندگی کا سوال آ جاتا ہے، جس وقت یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یار یہ اگر اس کو آرگنز دے دیا جائے تو اس کی زندگی بچ جائے گی۔ صحیح۔ بعض لوگ اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کیا گارنٹی ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحیح۔ جب ہم علاج کروانے جاتے ہیں تب بھی تو Guarantee زندگی تو تب بھی موت نہیں اللہ ہوتی کے پاس ہوتی ہے، تو گارنٹی کا جو ہے وہ اس وقت بھی کوئی جو ہے وہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، صحیح۔ لیکن ہم جاتے ہیں، آپریٹ بھی کرواتے ہیں، علاج بھی کرواتے ہیں، ہر طرح کا رسک اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انسانی جان کا معاملہ ہے، انسان کی جان بچانے کا معاملہ ہے، انسان کی زندگی بچانے کا معاملہ ہے، تو اس مسئلے پہ ریویو کیا جائے، اس کو دوبارہ سے دیکھا جائے، اور داؤدانی صاحب کی رائے کی میں کافی تائید کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ نے خلاصہ اس کا، آپ اس میں کچھ کہنا چاہیں؟ میں اگلا آپ بتائیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اور سوری کی بات کرتے ہوئے ایک سوال اور ایڈ کرتا ہوں، آپ دونوں کا اس سے متعلقہ سوال نہیں ہے۔ گھروں پہ جانور وغیرہ، پیٹس وغیرہ جو لوگ پالتے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ ڈاگس، کتے وغیرہ پالنے کے حوالے سے فقہی طور پہ کیا ہے، دونوں کا ملا کر آپ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ قبلہ مفتی صاحب نے جو فرمایا بالکل میرا خیال بھی یہی کہ علماء کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور جو مجتہدین یعنی اجتہاد کے درجے پر فائز ہیں انہیں اس پر غور اور تدبر کرنا چاہیے۔ لیکن اب تک جو مسئلہ سامنے آیا وہ یہی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر 2 گردوں کی بات ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ایک گردے پر کام چل سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کسی بھی چیز کو بغیر حکمت کے پیدا نہیں فرمایا، تو کچھ نہ کچھ کام تو اس کا ہے نا، یہ تفصیلی بحث ہے۔ اچھا، پھر سوال آتا ہے کہ جی خون جو ہم منتقل کرتے ہیں، خون دیتے ہیں، وہ کیوں دیتے ہیں؟ تو وہ ری جنریٹ ہو جاتا ہے، اور ہمارے بعض پرانے جو علماء ہیں، جو محتاط علماء ہیں، وہ اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ پھر اس پہ اجتہاد ہوا اور جی 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 علماء نے اجازت دی۔ اچھا، تو بہرحال ابھی تک تو یہی ہے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ یہ امانت ہے اور اس طرح جائز بظاہر نہیں ہے، لیکن انسانی زندگی بچانا یہ بھی ضروری ہے، تو اس پر غور ہونا چاہیے۔ باقی رہا کہ جانوروں کے اعضاء، تو اگر وہ مثال کے طور پر پچھلی مرتبہ ایک خنزیر کا دل جو لگایا گیا تھا، ہاں ابھی ہوا تھا نا، ہاں، اور اس کا انتقال بھی ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی۔ تو بہرحال یہ کہ کوئی جانور اگر ہے اور اس کے جو معاملات ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، تو اس کا کوئی عضو لگا دیا جائے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جانوروں کی وہ تکریم نہیں ہے جو انسانوں کی ہے۔ اچھا، آپ نے جو کتا پالنے کے حوالے سے، ڈوگی پالنے کے حوالے سے فرمایا، اب اس میں مسئلہ یہ کہ شوقیہ طور پر نہیں پال سکتے۔ اچھا، شوقیہ نہیں پال سکتے، یہ حکم صرف کتے کے لیے؟ کتے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ شوقیہ کتا نہیں پال سکتے۔ اگر پالا ہے آپ نے، اس صورت میں اجازت ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر کسی ایسے ایریا میں رہتے ہیں کہ جہاں پر حفاظت کے معاملات ضروری ہیں، تو وہاں پر آپ کتا پال سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے کہ وہ کتا آپ کے گھر کے اندر نہ آئے۔ اچھا، یہ خیال رہے، باہر جو صحن وغیرہ ہے، یعنی جہاں پر گاڑی وغیرہ کھڑی ہوتی ہے، وہاں پر کوئی ایسی جگہ بنا دے کہ جہاں پر وہ رہے اور اپنی حفاظت کی ذمہ داری وہ ادا کرتا رہے۔ اندر آئے تو حرام ہے، پھر اندر آئے گا تو آپ کو طہارت کے لیے بڑی احتیاط کرنی پڑے گی، جی، طہارت کے لیے اہتمام بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ گیلا ہونا اور انسان کے ساتھ لگ جائے تو معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ناپاکی کے معاملات ہیں، جی، اس کو بھی پاک کرنا پڑتا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اچھا، تصویر کس عنوان سے، یعنی کوئی بھی تصویر جس طرح ہم لگاتے ہیں نا؟ اچھا جی، اوکے، اس میں فقہی حوالے سے کوئی رائے ہے مطلب؟ ٹھیک، جی ضرور ضرور ہے۔
یہاں تک کہ میں ایک حدیث پاک سناؤں کہ کچھ پردے لگے ہوئے تھے, کرٹن جو ہوتے ہیں نا یہ لگے ہوئے تھے, اس پر تصویریں تھیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا اور پھر یہ حدیث بیان فرمائی. ٹھیک, تو اس میں آناف کی رائے بالکل ہی اچھی ہے ان حدیث کی روشنی میں. اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر کیونکہ ہمارا تو اتنا محبت کا تعلق ہے کہ بار بار مجھے اب وہ رسمی طور پر اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ. گزارش یہ ہے کہ جیسے پیٹس وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ جائز ہیں, یعنی جانور رکھے جا سکتے ہیں, پرندے پالے جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو یہاں بھی حرج نہیں ہے نا, صرف کتے کے حوالے سے کہا گیا. کتے کے حوالے جو پالتو ہیں ان کو رکھا جا سکتا ہے, جو پالتو نہیں ہے تو ان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. کتے ہیں ان کو حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے, اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے حفاظت کے لیے. تفریح کی غرض سے حفاظت کا تو مطلب پھر تفریح نہیں رہا نا. ہاں, تو تفریح کی غرض سے نہیں رکھا جا سکتا. عرض کرتا ہوں. اچھا جی. اسی طریقے سے شکار کے لیے بھی بعض کتے ہوتے ہیں جن کو ٹرین کیا جاتا ہے, ان کا بھی معاملہ الگ ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے بات کہ ٹھیک ہے اپنے گھر کے اندر لے جانا اور یہ ساری چیزیں, اس میں ناپاکی اور طہارت کے جو معاملات ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں. اس میں آپ کو نماز کے لیے بار بار اہتمام کرنا پڑے گا, وہ دیکھ لیجئے. لیکن یہ کہ بہرحال اس کو پسند نہیں کیا گیا, حرام میں نہیں کہہ رہا, لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور اس طرح کی روایت ہمارے پاس بھی ہے کہ جہاں پر کتا ہوتا ہے پھر وہاں پر رحمت پروردگار داخل نہیں ہوتی. تصویر کا جہاں تک معاملہ ہے اس کے حوالے سے اتنا سخت تو نہیں ہے معاملہ, لیکن یہ ہے کہ نماز کے دوران یہ ضرور کہا گیا کہ جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر اگر تصویر ہے تو نماز پڑھنے کا ثواب کم ہو جائے گا, جس کو کراہت پر حمل کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب کم ہو جاتا ہے اگر تصویر وہاں پر موجود ہو. اس کا ایک پرپز یہ ہوتا ہے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ڈسٹریکشن ہوتی ہے, انسان کی جو توجہات ہیں وہ ہٹتی ہیں. تو کسی مجسمے کا ہونا ویسے ہی پسندیدہ نہیں ہے. تصویر کا ہونا جس کی وجہ سے انسان کی توجہ ہٹ جائے, یا کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جس سے انسان کی توجہ ہٹے, تو وہ تو ایشو ہے. ورنہ بہرحال آپ کی تصاویر ہیں, فیملی پکچرز ہیں, ان کی منع نہیں ہے ہمارے. ٹھیک ہے جعفر. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا نماز کے دوران سامنے ٹی وی چل رہا ہو تو ٹھیک, اس کا بھی وہی مکروہ ہوگا کہ بھائی حرام نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کا اٹینشن ڈائیورٹ ہونے کا بڑا احتمال ہے, اس لیے بہتر ہے کہ وہ نہ. اگر فرض کیجیے کمرے میں ہے نا دروازہ کھلا ہوا ہے, تاکید دروازہ بند کر دیں, یا تو آپ کا رخ اس طرف نہ ہوتا. لیکن اگر آپ کا رخ اس طرح سے ہے کہ دروازے سے آپ کی نظر باہر جا رہی ہے, باہر موومنٹ ہو رہی ہے, آپ توجہ آپ کی ادھر ادھر ہوگی, تو یہ نماز کے ان آداب کے خلاف ہے. اس لیے پسند کیا گیا کہ اس موقع پر انسان ان تمام تر چیزوں کو اوائڈ. اس میں بتا دیں, پوچھتے ہیں اکثر, پر آپ بھی بتائیے گا کہ وہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں, واجب نماز پڑھ رہے ہیں, فرض نماز, اور اس میں کسی نے کوئی آیا السلام علیکم, تو سلام کا جواب دینا واجب ہے, لیکن نماز کا ایک نماز کے کلمات میں سے تو یہ نہیں ہے. تو اگر وعلیکم السلام کہیں گے تو آپ نے اضافی کلمہ ادا کر دیا, تو نماز باطل ہو گئی ہے کیا؟ نہیں, نماز کے دوران بھی اگر سلام کسی نے کیا ہے تو جواب دینا ضروری ہے. واجب اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ جن الفاظ میں اس نے سلام کیا ہے اسی الفاظ میں اس کو دوہرا دیا جائے. اس نے کہا السلام علیکم, آپ بھی کہہ دیجیے السلام علیکم. اچھا, اس میں ہمارے یہاں پہ سلام کا جواب دینا نماز میں جو ہے وہ کلام الناس سے ہوتا ہے, اور نماز میں کلام الناس الاؤ نہیں ہے, اس لیے نماز ہمارے یہاں پہ فاسد ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. اور جو مفتی صاحب نے حدیث سنائی نا, یہ باقاعدہ مشکات میں متفق علیہ موجود ہے, جس میں واضح ورڈ ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ جو ورڈ ہے نا نبی کریم علیہ السلام کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں, یہ بالکل آپ یوں کہیں کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کی نفی ہو گئی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ورڈ فقہا کے نزدیک جو ہے وہ صراحتاً حرمت پہ تو نہیں, لیکن ڈسکریج ضرور کیا نبی کریم علیہ السلام نے, ڈسکریج ضرور کیا. یعنی یہ جو تصاویر والا جو کلچر ہے نا یہ پروموٹ نہ ہو, اس کو مطلب مجبوری کی حد تک, کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ آخر تک تھی, ان حالات پر بھی تھی. آج ہمیں کئی جگہوں پہ تصاویر کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے, تو ایک بالکل حرمت آ جانا اور ایک ڈسکریج کر دینا اور اس کو جو ہے وہ ناپسند قرار دینا, یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. یعنی اس میں یہ بھی آ گیا کہ لوگ اپنے مرحومین دادا دادی انتقال کر گئے جی, تو ایک یاد کے طور پہ لگا دیتے ہیں, وہ بھی آ گیا اس میں کہ نہیں لگانی. بالکل ایسا ہی ہے. اور جہاں فیملی فوٹوز آپ نے رکھے ہوئے ہیں نا, تو آپ اسے الماری کے اندر رکھ دیں, چھپا کر رکھ دیں, تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. سامنے آویزہ نہ ہو, عزت کی جگہ پر آویزہ نہ ہو, اس سے منع کیا گیا ہے. وہ جو پردے تھے نا وہ حضرت عائشہ نے پھر اس کے تکیے بنا لیے تھے, جی تکیے بنائے تھے. اچھا, تو وہ مفتی صاحب والی بات. جی اسی طریقے سے جو پرندوں کی بات ہے نا اور جانوروں کی بات ہے, تو جو پالتو ہیں, جو پرندے پالتو ہوتے ہیں وہ کہیں جاتے واتے نہیں ہیں, کہیں گھر میں ہی جاتے ہیں, ایک جگہ ہی رہتے ہیں, تو ان کو پالنا بالکل جائز ہے, لیکن ان کی غذا کا اہتمام بھی کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پر کاٹتے ہیں بعض اوقات, جی تو پر کاٹنے میں بھی یہ احتیاط کی جائے کہ اسے تکلیف نہ ہو. بعض اوقات پر کاٹتے ہوئے اس طرح ہوتا ہے کہ بلڈ بھی نکل رہا ہوتا ہے, تو اس میں خاص احتیاط کی جائے. ہاں ٹھیک ہے, بالکل. میں ذرا کوئکلی کچھ اور سوالات بھی جا رہے ہیں, مطلب بھائی وہ یہ رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں صاحب؟ کاٹ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ نہیں, بعض توہمات ہیں, بعض افراد کو یہ امپریشن ہے کہ شاید رات کو
नाखून काटना जो है वो मना किया गया नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसमें बाकायदा- इजाफा कर दूं, हाँ हाँ रात में नाखून भी काट सकते हैं, रात में आईना भी देख सकते हैं, रात में झाड़ू भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सारी एक ही कैटेगरीज के तस्वुरात हैं। इसमें कोई वो मसला नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही। ये अहनाफ में खैर वैसे इस पर आप बात तो कर चुके हैं, लेकिन आप फिर बता दीजिए कि वो ख़वातीन की नमाज जमात, वो आपने बता दिया कि मुनासिब यही है कि घर के अंदर है, लेकिन जिन सूरतों में आपने कहा कि इजाज़त है, तो उसमें यानी मर्द ही पेश इमाम हो और खातून नमाज़ पढ़नी हो, ठीक ऐसे ही? देखिए हमारे यहाँ अहनाफ में ख़वातीन की जमात यानी ख़वातीन ख़ुद इमाम हो, ये मकरूह है, सही, इसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा, कोई खातून हाफिज़ है, अगर वो नहीं पढ़ाती तो हर्ज वाक़ होता है, और ये बात तजर्बे से साबित है कि जो हाफिज़ कुरान तरावी ना पढ़ाए, दौर ना करे, वो भूल जाता है। हाँ, तो इस सूरत में अगर वो तरावी या शबीना पढ़ाना चाहती हैं तो वो इमाम की तरह आगे खड़ी नहीं होंगी, बल्कि सफ़ के दरमियान में खड़ी होंगी और पढ़ाएंगी। इसकी इजाज़त बरल मौजूद है, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन जहाँ पर आम जमातों का ताल्लुक़ है तो कोई ऐसी मस्जिद बनी हुई है, जुम्मे की नमाज या ईदैन की नमाज, कोई ऐसी मस्जिद है कि जिसमें एंट्रेंस और एग्ज़िट बिल्कुल उनका अलहदा है, अलहदा जगह बनी हुई है, पर्दे का अहतमाम है, तो वहाँ पर आ सकती हैं, लेकिन वो उसी इमाम के पीछे पढ़ेंगी जो इमाम मस्जिद में पढ़ा रहे हैं। अच्छा सही। एक बात और बता दें, फिर आप आखिर में बता दीजिएगा, 1 मिनट हमारे पास। वो अब वो शव्वाल के रोज़ों, अब ज़ाहिर रमज़ान ख़त्म हो रहा है तो लोगों तो यानी ये ऐन मुनासिब है कि ख़वातीन अब रमज़ान के ही जो रोज़े वो नहीं रख पाई, वो उन्हीं वो शवाल में रख लें, ताकि बस वो फिर आगे साल के लिए इजी। देखिए हर चीज़ का ना एक अलग-अलग मकाम है, ठीक है। शव्वाल के जो रोज़े हैं वो नफली रोज़े हैं, सही। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने 6 रोज़े रखे, चाहे वो पेदर पे रख ले, चाहे वो अलग-अलग रख ले, इस बात की इजाज़त है, साल भर के गुनाहों का कफ़ारा है, हाँ, या साल भर के रोज़ों का सवाब है, तो ये रखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो क़ज़ा आपकी रह गई है, आप ये चाहें कि नफिल भी शामिल कर लूँ, क़ज़ा भी शामिल कर लूँ, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ़ क़ज़ा ही होगी। लेकिन इस महीने में रखें, फ़ौरन रखें, तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब अता फरमाएगा। लेकिन फ़र्ज़ अलहदा होता है, नवाफिल अलहदा होता है। लेकिन इख्तियार है कि चाहे तो फ़र्ज़ रख लें, चाहे तो नवाफिल रख लें, जी हाँ, इख्तियार जी है। हाँ, जी हाँ। ये नमाज लेकिन के उसके लिए बेहतर ये है कि पहले जो क़ज़ा है उसको पूरा मुकम्मल करें। चाहे वो उसी रमज़ान जी के हाँ, हो। जी हाँ। बिल्कुल सही, बस जो मुफ्ती साहब ने बेहतर के साथ कहा वो हमारे यहाँ ज़रूरी है। ज़रूरी है। हाँ, अच्छा, यानी नमाज में तो ये इख्तियार है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी की क़ज़ा नमाज है वाजिब और वो नमाज तहज्जुद पढ़ना चाहे, पढ़ सकता है, सवाब मिलेगा नमाज तहज्जुद का। लेकिन ये है कि बहरहाल रोज़े के अंदर उसके पास इख्तियार नहीं है। अच्छा। अगर उसका कोई क़ज़ा रोज़ा बाकी है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस वक्त तक नफली रोज़ा नहीं रख सकता जब तक उसके क़ज़ा रोज़े पूरे नहीं हो जाते। हाँ, फ़र्ज़ कीजिए कोई खातून है, उनके 5, 6, 7 रोज़े जो हैं इस मरतबा छूट गए, सही, तो उसके बाद अगर वो रखना चाहती हैं तो नफली रोज़ों को नहीं रख सकती जब तक ये अपने क़ज़ा रोज़े नहीं रख लेती। सही है। तो उस मौके पर जैसे कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया, अगर वो अपने क़ज़ा रोज़े रख लें तो परवरदिगार की रहमत से बईद नहीं है कि वो उसे नफली का सवाब भी मिल जाए, मगर वो नफली कहलाएंगे नहीं, वो हाँ। कहलाएंगे क़ज़ा रोज़े ही। फिर ये फॉर्मूला आगे भी चलेगा, मतलब 27 रजब का रोज़ा आ गया और किसी मर्द या खातून के जी हाँ, जी हाँ। कोई क़ज़ा रोज़ा बाकी जी है, हाँ, जी हाँ। तो फ़िक़्ह जाफ़िर के नज़दीक इनके यहाँ जो रिकमेंडेड है वो आपके यहाँ मैंडेटरी है Mandatory कि ये रोज़ा, ये ऐसे ही है ना इसमें। ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तमाम उलमा कराम का, बहुत शुक्रिया। जनाब वसीम वसी साहब अज़ान फ़जर की सादत हासिल करेंगे ब्रेक के बाद। मिल बांट के बांट लो हर खुशी, हाँ यही है इबादत, यही बंदगी, शान रमज़ान की। रोज़ा रखने की दुआ। वबिसौम गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। मैं माह रमज़ान के कल के रोज़े की नियत करता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ، بہت نوازش جناب وسیم مسیح صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. 22واں روزہ اختیار کر لیا ہریانہ پاکستان نے دنیا کے کچھ علاقوں میں. 23 رمضان المبارک انشاءاللہ ایک اور طاق رات میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یعنی کہ آج جو شب کی یعنی کل جو سحری کی نشریات ہوگی وہ خصوصی نشریہ ہوگا انشاءاللہ جو کہ رات 1 بجے سے ہوگا، اور ظاہر افطار کی نشریات وہی معمول کے وقت کے مطابق یعنی کہ 1:45 پر مختلف انبیاء نے مختلف مواقع پر جو دعا کی ہم ان سے اختتام کرتے ہیں سحر کی نشریات کا. سورہ عنکبوت کی آیت اور یہ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی سے اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوط علیہ السلام نے عرض کی اے رب تو فساد انگیزی کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد فرما. اور پھر اس کے آگے مزید پھر دعائیں، اور آئیے ساتھ ساتھ آیت کریمہ سے بھی اختتام کریں. وظنونی ذہب مغاضبا فظن ان نغفر علیہم فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. انشاءاللہ بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی اب سے کچھ گھنٹوں بعد 1:45 پر ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.